السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وہ جب انڈیا سے آیا تو اس کی عجیب حالت تھی۔ گلے میں تعویذ نما کئی چیزیں حامل تھی اور ہاتھوں میں بھی کئی دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ وہ رحمان سے زیادہ رام، مسجد سے زیادہ مندر اور مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کے کلچر سے واقف تھا۔ لیکن خوش آئند بات یہ تھی کہ وہ خود کو باغیرت مسلمان سمجھتا تھا۔ ہندی اور تامل نما اردو اس کی زبان تھی، لیکن وہ صحیح اردو بولنے والوں کو غلط سمجھتا تھا۔ اس کی طبیعت میں بہت اکھڑ پن تھا اور اس کی ہر بات میں سے شروع ہوتی اور میں ہی پر ختم ہوتی تھی۔ خود کو ہر بات میں صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھنا اس کی عادت تھی۔ قرآن مجید پڑھنے سے نا واقف اور نماز میں بھی کبھی کبھار ہی نظر آتا تھا، لیکن نماز میں کیا پڑھتا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ نماز میں اس کے کھڑے ہونے کا انداز بھی یہ بتاتا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کے کلچر سے ناواقف ہے۔ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا اور بتوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن ہر دوسرے مسلمان کی طرح اس کے دل دماغ میں بھی بہت سے بتوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور دل چاہا کہ اتنی بہترین صلاحیتوں کا حامل یہ شخص کاش کہ صحیح مسلمان بن جائے اور اسے توحید کا اصل مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ میں غور کرتا رہا کہ اس کو کس طرح توحید کا مفہوم سمجھایا جائے۔ ایسے میں مجھے مرشد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آئی اور میں نے اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی تھانہ بھون کے قریب کسی گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ تمام مسلمان تعزیہ بہت اہتمام سے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کی کسی چیز سے واقف نہ تھے۔ وہ شیعہ مسلک سے تعلق نہ رکھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ تعزیہ اسلام کی بہت اہم چیز ہے۔ وہ نہ نماز سے واقف تھے نہ روزے سے، حتیٰ کہ ان کے نام بھی ہندوؤں جیسے تھے، لیکن وہ خود کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام سے ان کے وابستگی کا واحد ذریعہ یہ تعزیہ ہی تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تعزیہ نکالنا کبھی نہ چھوڑنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چیز ان کی اسلام سے وابستگی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر یہ قائم رہی تو ایک نہ ایک دن ان کو صحیح اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو یہ مکمل طور پر ہندو بن جائیں گے اور ان کی واپسی کا امکان ختم ہو کر رہ جائے گا۔ ایسے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ دھاگے اور تعویذ بہت سنبھال کے رکھنا کہ یہ اس کی اسلام سے وابستگی کا ذریعہ تھے۔ جب وہ لوگ ان دھاگوں اور تعویذوں پر تنقید کرتے، یعنی جب اور لوگ ان دھاگوں اور تعویذوں پر تنقید کرتے تو وہ شخص آگ بگولا ہو جاتا۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ لوگ اس پر تنقید نہ کیا کریں۔ میں اس کی اسلامی غیرت کی تعریف کرتا اور اس کے لیے دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو توحید اور صحیح اسلام سمجھ آ جائے۔ وقت گزرتا رہا
اور میرے نرم رویے کی وجہ سے وہ میرے قریب ہوتا گیا، حتیٰ کہ اب وہ مجھ سے اپنے ذاتی دکھ درد بھی شیئر کر لیا کرتا تھا۔ میں اس کو براہ راست تو کچھ نہ کہتا، البتہ کبھی کبھی اس کو کوئی کہانی سنا دیتا یا سب کو مخاطب کر کے کوئی نہ کوئی اسلامی عقیدہ واضح کر دیتا۔ 2 سال کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اسلام خالص کی جن باتوں پہ وہ بھڑک اٹھتا تھا، اب وہ ان کو خاموشی سے سن لیتا ہے۔ اس کی طبیعت کے اکھڑ پن میں بھی کچھ کمی آ رہی تھی، اور اب اس کی میں بھی کبھی کبھار ہم میں بدل جاتی تھی۔ یہ ایک مثبت تبدیلی تھی، لیکن ابھی اس کے رنگ ڈھنگ، چال ڈھال اور دھاگے تعویذ وہی کے وہی تھے۔ 1-2 سال اور گزر گئے، اب وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ اچھے موڈ میں ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور کہا کہ بھائی، کاش کہ تم قرآن پڑھ لو۔ میں نے کہا، دیکھو، قدرت نے تمہیں ایک اسلامی ملک میں بھیج کر یہ موقع دیا ہے، اور تم اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ نہ جانے پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے، اور نہ جانے زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ اللہ کو منظور تھا، بات اس کے دل کو چھو گئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے گھر آ کر بغیر کسی کو بتائے خاموشی سے قاعدہ پڑھا دیا کروں گا، اور پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ لیکن وہ ذہین ترین آدمی تھا، اس نے چند ہی دن میں قاعدہ سمجھ لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب وہ خود ہی آگے پڑھے گا۔ چنانچہ میں نے جانا ترک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے انٹرنیٹ اور کیسٹ کی مدد سے 2 سالوں میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ آج 8 برس بعد وہ ایک بدلا ہوا انسان ہے۔ اب وہ قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے، نماز کی بھی اگلی صف میں شامل ہوتا ہے، اور روزانہ ایک حدیث بھی سب کو سناتا ہے، اور اس کے دھاگے اور تعویذ بھی قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ اب اس کی میں بھی بہت حد تک ختم ہو گئی ہے۔ وہ بات سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے۔ اب وہ ایک نئی شخصیت کا حامل شخص ہے۔ یہ شخصیت کہیں باہر سے نہیں آئی، اس کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس چھپی شخصیت کو سامنے آنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن ہے افسوس کہ ہماری سختی، ہماری دینی غیرت اور ہماری پیدائشی اسلامی حمیت ایسی شخصیتوں کو باہر آنے سے پہلے ہی ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ دعوت کا یہ تجربہ مجھے بہت کچھ سکھا گیا۔ میں نے جانا کہ دعوت کے لیے پیار، دعوت کے لیے ہمدردی اور دعوت کے لیے دروازہ کھلا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی دینی غیرت دروازہ ہی بند کر کے چلی آئے تو کون اندر آئے گا؟ وہ شخص جو شرک و ظلم میں مبتلا ہے، اس کا اپنا عمل ہی اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے دروازہ بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دروازہ کھلا رکھنے سے فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ مسلمان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دعوے دار ہے، اسے چاہیے کہ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا رکھے۔ کون جانتا ہے کہ کب کون چلا آئے اور اس دروازے سے جنت چلا جائے۔ جانا تو اسے اللہ کی رحمت سے ہی ہے، لیکن آپ کو دروازہ کھلا رکھنے کا اجر بہرحال مل جائے گا۔
چلتے چلتے شیخ متولی شعراوی کی بات بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک شدت پسند نوجوان کے ساتھ میری بحث ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ایک مسلمان ملک میں کیا کسی نائٹ کلب کو بم سے اڑا دینا جائز ہوگا یا ناجائز؟ کہنے لگا بالکل حلال ہوگا اور ان کا قتل بالکل جائز ہے۔ میں نے اس سے کہا، جب وہ اس خدا کی نافرمانی کی حالت میں ہوں، عین اس وقت اگر تم ان کو قتل کر دو تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بولا زہر ہے جہنم میں۔ میں نے کہا، اور شیطان ان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا زہر ہے جہنم میں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اور شیطان کا ہدف ایک ہی ہے۔ پھر میں نے اسے حدیث سنائی کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آبدیدہ ہو گئے۔ پوچھا گیا کیا سبب ہے؟ تو آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص میرے ہاتھ سے چھوٹ کر جہنم میں جا گرا۔ میں نے کہا، تم ذرا فرق دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دم لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے پریشان ہیں، تم کہاں ہو اور رسول اللہ کہاں ہیں؟ اور پھر بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو۔ دوستو، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اصلاح خلق کا بہترین حکیمانہ اور مدبرانہ اسلوب عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کے دستے حق پرست پر بے شمار گم کشتگان راہ توبہ کی، انگنت جوے اور شراب کے رسیاں لوگوں نے اپنے اس قبیح اور مذموم عمل سے باز رہنے کا اس طرح عہد و پیمان کیا جس کو انہوں نے اپنی حیات مستعار کے آخری سانس تک نبھایا۔ اردو کے مشہور شاعر مرحوم جگر مراد آبادی کا واقعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زیدہ مجدہ کی زبانی سنیے۔ حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ تعالی نے حضرت تھانوی سے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جانے اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، مگر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر وہاں جاؤں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے خواجہ صاحب سے پوچھا، پھر آپ نے جگر مراد آبادی کو کیا جواب دیا؟ خواجہ عزیز الحسن نے عرض کیا کہ میں نے کہہ دیا، ہاں یہ تو صحیح ہے، ایسی حالت میں یعنی شراب کی حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی نے یہ جواب سن کر افسوس سے فرمایا، واہ خواجہ صاحب، ہم تو سمجھتے تھے کہ اب آپ طریقے سلوک کو سمجھ گئے ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ خواجہ صاحب کے تعجب پر حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیتے کہ جگر مراد آبادی صاحب، جس حال میں ہو آپ اسی حال میں چلے آؤ ہمارے پاس، ممکن ہے یہ ملاقات ہی اس بلا سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب یہیں سے گئے تو پھر اتفاقاً جگر مراد آبادی صاحب سے ملاقات ہو گئی اور سارا واقعہ جگر مراد آبادی صاحب کو سنا دیا۔ انہوں نے حضرت کے کلمات سن کر زارو قطار رونا شروع کر دیا اور بالآخر یہ عہد کر لیا کہ اب مر جاؤں تو بھی اس خبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا۔
چنانچہ ایسے ہی ہوا، شراب چھوڑنے سے جگر صاحب بیمار پڑ گئے، حالت نازک ہو گئی، لیکن جگر صاحب کا جگر تھا کہ انہوں نے اس ام الخبائث کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو دوستو یہ تھا نرم گوشہ۔ اگر نرم گوشے سے تبلیغ کی جائے، اصلاح کی جائے تو وہ کامیاب بھی ہوتی ہے، لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے۔ دوستو اسلام میں نرمی کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور نرمی کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے، نرم مزاجی کی، تو ہمارا اسلام اس سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے آپ کو چند قصے اور بھی سناتے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی کی چند اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھی۔ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرضے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے جس سے میں تمہارا قرضہ ادا کر سکوں۔ یہودی نے اصرار کیا اور کہا کہ جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں تیرے پاس ہی بیٹھا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس بیٹھ گئے اور اس دن کی نمازیں وہی ادا کی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ یہودی کے پاس آئے اور اسے ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس یہودی نے تو آپ کو قیدی بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے معاہدہ اور غیر معاہدے پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ جب وہ دن گزر گیا تو اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا، میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ میں نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا ہے، محمد بن عبداللہ جن کی جائے پیدائش مکہ ہے اور جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ تنخو، نہ چیخ کر بات کریں گے، ان کی زبان فحش گوئی اور بےہودہ گوئی سے آلودہ نہیں ہوگی۔ میں نے اب تمام صفات کا امتحان کر کے آپ کو صحیح پایا، اس لیے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میرا یہ آدھا مال ہے، آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں۔ دوستو اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو برا بھلا کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیشاب صاف کرنے کا حکم دیا، اور اس دیہاتی کو اپنے قریب بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ مساجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا، مساجد میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور عفو درگزر سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کا بیان ہے۔ وہ دیہاتی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھ کو ڈانٹا اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص عفو درگزر کرتا ہو اور نرم خوئی اور نرم مزاجی اس کے رگ و ریشہ میں رچی بسی ہوئی ہو، ایسے شخص کی طرف بے اختیار دل کھینچا چلا جاتا ہے اور اس سے غیر اختیاری طور پر محبت و عقیدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک داعی دین کے اندر عفو درگزر اور تحمل و بردباری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک دعوت کا کام کرنے والوں کے اندر یہ قیمتی وصف نہیں ہوگا، وہ درست اور بہتر طور پر یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نرم خوئی اور نرم مزاجی نے کئی لوگوں کو متاثر کیا اور ان کو دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ اس کی 20 مثالیں ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ دوستو، ہمارے اسلاف جن کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی کا پرتو تھی اور قندیل سیرت سے انہوں نے اپنے اخلاق و کردار کے بام کو روشن و منور کیا تھا، ان کی عملی زندگی میں بھی یہ وصف نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری جیسی شہرہ آفاق کتاب تحریر کی اور جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں جن کی تلاوت کر کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے، اندر سے آپ کی ایک کنیز آئی اور تیزی سے نکل گئی، پاؤں کی ٹھوکر سے راستے میں رکھی ہوئی شیشی الٹ گئی۔ امام صاحب نے ذرا غصے سے فرمایا، کیسی چلتی ہے؟ کنیز بولی، جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلیں؟ امام صاحب نے یہ سن کر انتہائی تحمل اور بردباری سے جواب دیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سیاد فی، جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا، اس نے تو آپ کو غصہ دلانے والی بات کہی تھی، آپ نے اس کو آزاد ہی کر دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اس نے جو کچھ کہا اور کیا، میں نے اپنی طبیعت کو اسی پر آمادہ کر لیا۔ دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فن فقہ میں غیر معمولی مہارت عطا کی تھی اور ان کے طریقہ اجتہاد کو پورے عالم اسلام میں جو شہرت اور مقبولیت عطا کی ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ان کے بارے میں سوانے نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے ساتھ چپقلش اور عداوت تھی، اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کو ایک مرتبہ راہ چلتے ہوئے خوب برا بھلا کہا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سنتے رہے اور اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا گھر قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا، اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اگر تمہیں اور کچھ کہنا ہے تو میں اسی جگہ ٹھہر جاتا ہوں تاکہ تم اپنے دل کی بھڑاس نکال لو۔ وہ شخص دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کے اس رویے نے اس کی عداوت اور دشمنی کو محبت میں بدل دیا۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو دعوت کا کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنی مزاج کے اندر نرمی لائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔